بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام میں والدین اور رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ حقوق ادا کرنے کی تاکید جس کے بارے میں کی گئی ہے وہ ہے پڑوسی، کہ والدین اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہے جن کو شریعت اسلامیہ نے گنوایا ہے، بتلایا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی حکم پڑوسیوں کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے اس بات کی نصیحت کرتے تھے پڑوسیوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے تھے۔ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے، میں یہ سمجھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ انسان پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی، امن و امان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ جس زندگی میں الجھنیں نہ ہو، تناؤ نہ ہو، جھگڑے فساد نہ ہو، ان سب سے محفوظ رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ گھر کے الجھنوں سے، گھر کے تناؤ سے، گھر کے ناچاقیوں سے نکلنے کے بعد سب سے زیادہ انسان کو جو تناؤ اور الجھن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، جو الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عام طور سے پڑوسی کی طرف سے الجھن میں رہتا ہے، کبھی مالی اور سماجی حیثیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہونے کی وجہ سے تناؤ، جھگڑا، فساد ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی مالدار، دوسرا پڑوسی غریب ہے، ایک پڑوسی دوسرا سماج کا ہے، دوسرا پڑوسی تیسرے سماج کا ہے، تو سماج میں اور مالداری میں فرق ہونے کی وجہ سے تناؤ ہوتا ہے۔ کبھی پڑوسی کے غلط رویے اور غلط سلوک کی وجہ سے تناؤ، جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بچوں کے کھیلنے کی وجہ سے آپس میں پڑوسیوں کا تناؤ، جھگڑا ہوتا ہے، کبھی دروازے کی وجہ سے، کھڑکی کی وجہ سے، کبھی پانی کے بہانے کی وجہ سے کہ فلاں پڑوسی کا پانی گھر کا میرے گھر کے سامنے سے جا رہا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی تکلیف، الجھن، ٹینشن کی وجہ سے آپس میں تناؤ ہوتا ہے۔
اچھا پڑوسی جس کو مل جائے اس کی دنیا سنور جائے۔ ہر انسان اچھے پڑوسی کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ جس کا پڑوسی بد مزاج ہو، جس کا پڑوسی جھگڑالو ہو، اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، الجھنیں، ٹینشن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے پڑوسیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، تعوذوا باللہ من شر جار المقامی، کہ برے پڑوسیوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی، خوش اخلاق پڑوسی، مددگار پڑوسی ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی دعا کرنے کی تلقین احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اگر ہمیں پڑوسی اچھا مل جاتا ہے، خوش مزاج مل جاتا ہے، معاملہ فہم مل جاتا ہے کہ معاملے کو، حالات کو سمجھنے والا ہے، مزاج کو سمجھنے والا ہے، مددگار ہے، دیندار ہے، تو بہت اچھی زندگی کٹتی ہے۔ اور اگر اچھا پڑوسی نہیں ملتا تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلامی تعلیمات میں یہ فرمایا کہ اچھی بیوی، نیک بیوی ملنا انسان کی خوش قسمتی ہے، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی، اس کا بھی مل جانا خوش قسمتی ہے، نیک بختی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے لیے وہ سعادت مندی ہوتی ہے، خوش قسمتی ہوتی ہے، نیک بختی ہوتی ہے، جسے یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں۔ ایک، کشادہ مکان، راحت و سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں اور اس شہر والی آبادی میں ہمیں کشادہ مکان مل جائے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قابو کی سواری، اچھی سواری جو اپنے اعتبار سے اس پر سوار ہو کر اپنے سارے کام حل کر لیا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کی سعادت مندی، خوش نصیبی، خوش بختی ہوتی ہے کہ کشادہ مکان کا مل جانا، نیک پڑوسی کا مل جانا، اور سواری کا اچھی طرح ہونا۔ یہ خوش قسمتی کی باتیں ہیں۔ اگر ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں پڑوسیوں کے، اور پڑوسی ہمارے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، تو زندگی خوشحال گزرتی ہے۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، ٹٹولیں، تو اس میں بھی یہ حکم ملتا ہے کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ جتنے بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، اگر ان کو ذخیرے کو جمع کر لیا جائے تو پڑوسیوں پر 6 حقوق ملتے ہیں۔ ساری احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کہ اپنے ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ذہنی طور سے بھی تکلیف نہ پہنچائے، جانی مالی نقصان بھی نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایمان والے کا ایمان والا ہونا نہ ہونا
اس کا معیار یہ بتایا اس حدیث میں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ذہنی طور سے بھی تکلیف نہ پہنچائے، جان اور مالی اعتبار سے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ جب تکلیف پہنچائے گا ذہنی طور سے، مالی طور سے، جانی طور سے، تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہماری ہاتھ، زبان، ہاتھ پیر سے دوسرا پڑوسی محفوظ رہے، کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو، تب ایک پڑوسی اور دوسرا پڑوسی مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک عورت کے بارے میں کہا کہ فلاں عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا، ہی فی النار، وہ تو جہنمی عورت ہے۔ یہاں پر جنت اور جہنم کا معیار ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اگرچہ کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے عبادت گزار ہوں، روزے دار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے، بڑے سخی مالدار ہوں، لیکن ہماری زبان صحیح نہیں، ہمارا پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، کہ وہ جہنمی ہے، وہ عورت تو جہنمی ہے۔ ایسے ہی اور ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا فلاں پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر باہر سڑک پر آ جا، سارا سامان سڑک پر رکھ دے۔ وہ شخص تعمیل حکم میں اپنے گھر کا سارا سامان باہر لا لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ آتے جاتے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہو گئی آپ کو جو آپ نے اپنا سارا سامان گھر کے باہر نکال دیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس وجہ سے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ ہر آنے جانے والے سے یہ کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اس وجہ سے میں تعمیل حکم میں میرا گھر کا سارا سامان باہر نکال کر بیٹھا ہوا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو پڑوسی کو لعنت بھیجنے لگے کہ لعنت ہو فلاں پڑوسی پر، تیرے پڑوسی پر جو تجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ پڑوسی کو جب معلوم ہوا کہ لوگ مجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں، مجھے برا کہہ رہے ہیں، فوراً اس کے پاس آیا اور اس سے معافی تلافی کی اور کہا کہ آئندہ میں تجھ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، لہذا آپ اپنا سامان جو ہے اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ تو پہلا حق پڑوسی کا اسلامی تعلیمات میں یہ بتلایا گیا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ ذہنی طور سے، نہ مالی و جانی طور سے، کسی طرح سے بھی اس کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ایک پڑوسی کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ دوسرا حق ایک پڑوسی کا یہ ہے کہ اس کی عزت آبرو پر غلط نگاہ نہ ڈالی جائے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے، آس پاس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ایک پڑوسی کو اپنے دوسرے پڑوسی کے حالات سارے معلوم ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کے سارے حالات سے واقف ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، گھر کے مستورات سے، بچوں سب سے واقف ہوتا ہے کہ گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کون کس مزاج کا ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، سب سے واقف ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں رہنے سہنے کی وجہ سے، ربط و ضبط کی وجہ سے انسان بدنگاہی کرتا ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی بچوں پر اور بہنوں پر، ان کی بہوؤں پر گندی نگاہ نہ ڈالے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ بتاؤ زنا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زنا تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس سے بڑا گناہ گار، یعنی 10 عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ گناہ اور زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کرے، پڑوس کی عورتوں سے زنا کرے۔ اتنا بڑا جرم اس کے اندر احادیث مبارکہ میں بتلایا گیا ہے۔
ابن کثیر کی تفسیر کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہر نوجوان اپنے آس پاس پڑوس میں رہنے والوں کا تاک جھاک کرتا ہے، گندی نگاہیں ڈالتا ہے، ان کے گھر کے مستورات پر، بہوؤں پر، بیٹیوں پر، عورتوں پر گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، گندی نگاہوں سے، گندے جذبات سے بات کرنے کے تگار میں رہتا ہے کہ کس طرح مجھے موقع مل جائے بات کرنے کا۔ الامان والحفیظ۔ تو پڑوسیوں کا دوسرا حق یہ بتلایا کہ اپنے پڑوسی کے گھر والوں پر، مستورات پر گندی نگاہ نہ ڈالیں، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا یہ بتلایا ہے کہ ان کی خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے سے پیش آئے، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھا حق شریعت اسلامیہ میں پڑوسی کا یہ بتلایا ہے کہ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کا حق یہ ہے چوتھا کہ اس کی ضرورت میں کام آئیں، اس کی مدد کریں، اس کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، اس کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کھانے کی پریشانی ہے تو کھانا اس گھر تک پہنچا دیں۔ عید کا موقع ہے، کپڑے نہیں بنے ہیں پڑوسی میں تو ان کے وہاں بھی کپڑے بنا دیں، جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اگر بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کریں، اس طرح کہ علاج معالجے کا خرچ اٹھا لیں، دوائیوں کا خرچ اٹھا لیں، اچھے دواخانے میں ان کا علاج کروا دیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، بہت سارے حقوق ہیں جو چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ان کے گھر میں کسی کی شادی ہے، بچی کا نکاح ہے، تو اس میں ان کا تعاون کریں، مدد کریں، ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص سیر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہونے کی علامت یہ بتلائی کہ ہمارے گھر میں اگر اچھا کھانا پکا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے پڑوس میں بھی کھانا پہنچا دیں، کچھ اچھا پکوان بنا ہے، میٹھا بنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کہ جس کے ذریعے تم اپنے پڑوسی کی خیر خبر لے سکو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کھانا بنے تو اس میں مقدار میں اضافہ کر لیا کرو، کہ آپ کے گھر میں 10 آدمی کا کھانا بن رہا ہے تو 15 آدمی کا، 12 آدمی کا، جتنی آپ کی استطاعت ہو سکے اتنا بنا لے، اور زائد جو کھانا بنا ہے وہ اپنے پڑوس تک پہنچا دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پڑوس کی میعاد کہاں تک ہے، حد کہاں تک ہے، جو میں نے گزشتہ چند جمعہ پہلے بیان کیا تھا کہ 10 گھر دائیں جانب، 10 گھر بائیں جانب، 10 گھر آگے کی طرف، 10 گھر پیچھے کی طرف، یہ پڑوسی ہونے کی میعاد ہے، حد ہے کہ یہاں تک پڑوسی ہوتے ہیں۔ ان تک ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ آج ہمارے ماحول میں یہ ہو رہا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے، ہمیں خبر نہیں۔ اور آج کل تو اپارٹمنٹ کا ماحول ہے، فلیٹ سسٹم بن گیا ہے، کالونیوں کا سسٹم بنا ہے، مکانات ایسے تعمیر ہو رہے ہیں کہ ایک گھر والے کو بازو کے گھر والے کی خبر نہیں کہ بازو میں کون رہتا ہے، کون بیمار ہے، ان کے گھر میں کیا بیماری سے کون جھوجا ہوا ہے، کیا پریشانی ان کو لاحق ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ فلیٹ والوں کو اس خبر نہیں کہ ہمارے اوپر کون رہتا ہے، ہمارے نیچے کون رہتا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کس سماج سے، کس مذہب سے ان کا تعلق ہے، اس کی کوئی خبر نہیں رکھتا، کوئی سروکار نہیں کرتا اس بات سے۔
بس اپنے آپ میں زندگی گزارنے کو مہذب زندگی گزارنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ مہذب زندگی نہیں ہے۔ مہذب زندگی، تہذیب یافتہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ وہ مومن شخص ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، اور وہ پڑوسی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو۔ آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ اس کی خبرگیری نہیں کر رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، واللہ آپ مومن نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ مومن نہیں، اگرچہ کہ آپ نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی، اگرچہ کہ رمضان کے پورے مکمل روزے رکھتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، کہ جس کی تکالیف سے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ ہم اپنے طور سے غور کر لیں کہ ہمارے اپنے طور سے ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے گھر کا پانی ان کے گھر کے سامنے سے بہتا ہے، ہمارے گھر کا کچرا ان کے گھر کے سامنے ڈالا جاتا ہے، ہمارے گھر کا شور و غل ان کے گھروں تک پہنچتا ہے، اور اس بات کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ پڑوس میں بھی کوئی بیمار ہے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، آرام کر رہے ہوں گے، بیمار ہوں گے، جن کو راحت و سکون کی اشد ضرورت ہوگی، لیکن ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پر، رسمی رواج کے موقع پر وہی ڈھول باجا، ناچ گانے اور ڈی جے لگا کر زوروں سے گانے بجاتے رہتے ہیں، اور اس بات کی فکر ذری بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوسی میں بھی کوئی بیمار ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہوگا، کہ جس کو راحت و سکون کی زندگی گزارنے کا تلاش ہوگی۔ اس بات کی ہمیں ذری فکر نہیں ہوتی، بس ہم اپنی زندگی اپنے آپ کے اپنے طور پر گزارنے کی مگن رہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیاں اپنے اعتبار سے منائیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کی طرف ہماری نظر ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیٹ بھر کر کھا لیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی ہمارے گھر میں کھانا بنے، اور اس بات کا ہم اہتمام کرنا شروع کر لیں آج ہی سے کہ جب بھی پکائیں گے اپنے گھر کے افراد خانہ سے 2-4 افراد کا زیادہ کھانا بنا لیں گے، سالن بنائیں گے تو 2-4 لوگوں کا زیادہ بنا لیں گے، 2-4 روٹیاں زیادہ بنا لیں گے، چاول بنائیں گے تو 2-4 آدمیوں کا زیادہ بنا کے اپنے آس پاس پڑوس میں کھانا بھجوا دیں۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی مجھے کھانا دے گا تو میں اس کے پاس دوں گا، وہ کھانا میرے پاس پہنچاتا اس لیے میں وہاں پہنچاتا ہوں۔ بازو میں لگ کر، بغل میں ہی لگ کر پڑوسی ہے، غریب ہے، وہ آپ کو کھانا نہیں دے سکتا، اس وجہ سے آپ بھی اس کے گھر میں کھانا نہیں بیچتے۔ رمضان میں افطاری بھی اسی گھر میں پہنچتی ہے کہ جہاں کی افطاری آپ کے گھر میں آتی ہے۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان تمام حقوق کو ایک مسلمان ادا نہ کر لے۔ پہلا حقوق کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ذہنی طور سے بھی، مالی طور سے بھی، جانی طور سے بھی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا کہ اپنے پڑوسیوں پر غلط نگاہ نہ ڈالے، ان کے مستورات پر، عورتوں پر، بچوں پر غلط نگاہ نہ ڈالے، اس سے اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھیں اس تکلیف سے بھی۔ تیسرا ان کو راحت و سکون پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں۔ چوتھا حق ان کا یہ بتلایا گیا کہ ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کو تحفہ دے، ہدیہ دیں۔ پانچواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسلامی تعلیمات میں یہ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ پانچواں حق پڑوسی کا یہ ہے کہ ہم اگر اپنا مکان بیچ رہے ہیں، اپنی دکان بیچ رہے ہیں یا اپنا پلاٹ بیچ رہے ہیں تو پہلے اپنے مکان کے بازو والے پڑوسی، اپنے دکان کے بازو والے پڑوسی، اپنے فلاٹ کے بازو والے فلاٹ والے پڑوسی سے پوچھ لیں، اس کو پیشکش کریں کہ بھائی میں میرا مکان، میری دکان، میرا پلاٹ بیچنا چاہ رہا ہوں، میرا اتنی قیمت بنتی ہے، میں اتنا مطالبہ کر رہا ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو اتنی قیمت میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے پیشکش کریں پڑوسیوں کو، اس کو شریعت میں کہتے ہیں حق شفا، شریعت میں کہا گیا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ شہر میں موجود نہیں ہے تو اس کے واپس آنے کا انتظار کریں،
اور اس کے بعد اس کو پیشکش کریں کہ بھائی میں میرا مکان بیچنا چاہ رہا ہوں، میرا پلاٹ بیچنا چاہ رہا ہوں، میری دکان بیچنا چاہ رہا ہوں۔ آج ہوتا کیا ہے، گلی کے اندر مکان بک جاتا ہے، پڑوسیوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کہ فلاں مکان بک گیا، اچھا بک گیا، فلاں دکان بک گئی، فلاں پلاٹ بک گیا۔ یہ سب ہوتا ہے دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے ہم روشناس ہے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیمات دی ہے، کہاں تک ہمیں دین سکھلایا ہے، کتنا ہمیں دین سکھلایا ہے، کہ کتنی باتوں کا احتیاط کرنے کا ہمیں علم دیا ہے کہ جب ہم اپنا مکان بیچیں، دکان بیچیں، پلاٹ بیچیں تو پہلے مکان، دکان اور پلاٹ کے پڑوسیوں سے پوچھ لیں، ان کو پیشکش کریں کہ بھائی میں اپنا مکان، دکان یا پلاٹ بیچنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو آپ خریدنے والے ہیں؟ اگر وہ انکار کر دے تو پھر دوسروں کو بیچ سکتے ہیں۔ تو شریعت کی اسلامیہ میں یہ چند حقوق بتلائے ہیں، اور چھٹا حق پڑوسی کا یہ بتلایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے، کہ بھلائی کا حکم کرے، پڑوسیوں کو برائی سے روکے، جسے شریعت اسلامیہ میں کہا گیا، قرآن کی زبانی جس کو کہا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ نماز خود پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے اٹھ کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دے رہے تو آپ کا مواخذہ ہوگا، آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کہ ہم بھی اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچیں کہ میرے پڑوسی بھی نمازی بن جائے، میرے پڑوسی بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائے، میرے پڑوسی بھی اگر مالدار ہے تو حج کو ادا کرنے والے بن جائے، ان تک دینی تعلیم پہنچائیں، اور اس کے جس طرح سے بھی مواقع ہو، جو طریقہ بھی آپ اپنائیں اس طریقے سے دعوت پہنچائیں۔ ایک کام یہ کر لے کہ محلے کے لوگ آس پاس پڑوس میں، محلے میں ایک دن دین کی تعلیم کا رکھ لیں کہ فلاں گھر میں تعلیم ہوں گی، یہ دن، یہ ہفتے فلاں گھر میں تعلیم ہوں گی، محلے کی ساری عورتیں اس میں جمع ہو جائے، ساری بچیاں اس کے اندر جمع ہو جائیں، کسی عالمہ کے ذریعے یا دین کے جانکاروں کے ذریعے وہاں پر بات رکھی جائے، کسی کتاب کی تعلیم کی جائے، جیسے کہ تبلیغ نصاب میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح فضائل اعمال کی تعلیم، اس کے ساتھ جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں عالمہ کو لا کر اس سے ان کو دینی تعلیم فراہم کی جائے کہ ناپاکی کے مسائل عورتوں کو معلوم نہیں ہے، پردے کے، بے حیائی کے، با حیا زندگی کس طرح گزارنی ہے، خاندانی زندگی کس طرح گزارنی ہے، معاشرت کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے، سسرال میں جانے کے بعد کس طرح شوہر کی خدمت کرنی ہے، والدین جو ہمارے ساس سسر ہیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، نندوں سے کس طرح پیش آنا ہے، یہ ساری تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور خود بھی اگر ہم دین کا علم نہیں رکھتے تو محلے میں ایسا انتظام کریں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پورے محلے کی عورتیں ایک گھر میں جمع ہو جایا کریں، وہاں پر کسی کی بات عالم دین کی یا عالمہ کی بات رکھیں تاکہ وہ دین کی بات عورتوں تک پہنچا سکے، عورتوں کے مسائل کو حل کر سکیں، عورتوں کی نجی زندگی کے بارے میں بتا سکیں کہ صحابیات کس طرح زندگی گزارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ ہمارے پڑوسی میں ناچ گانے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بے دینی کی انتہا پر ہوتی ہے، لیکن ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود دین سے واقف نہیں ہوتا، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جب پروگرام ہوتا ہے تو وہ بھی بے دینی کا مظاہرہ کرتا ہے، ناچ گانے کا انتظام، ہلدی مہندی کا انتظام کرتا ہے، رسم و رواج کا انتظام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند رہتا ہے جب پڑوسی میں یہ شور غل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پڑوسی کو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی، دین کی دعوت دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا حق ہے پڑوسی کا کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کیا جائے، برائی سے روکا جائے، ہر برائی سے روکا جائے۔ پڑوسی کے اندر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، پڑوسی کے اندر ہلدی مہندی کی رسم منائی جا رہی ہے، پڑوسی کے اندر نہ جانے کیا کیا خرافات بدعات منائے جا رہے ہیں، ان کو روکے جائے کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر آپ ان کاموں کو انجام دیں گے تو اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے، آپ کی نسلوں کا دین برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، برتاؤ کرے، ان کی خیریت پوچھے، ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، بیمار ہے تو بیمار پرسی کرے، ہر طرح سے ان کا تعاون مدد کرے، غریبی ہے تو غریبی ہٹانے کے راستے اسباب تلاش کریں۔ غیر مسلموں کے اگر آپ دیکھیں گے تو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، کالونیاں بنی ہوتی ہیں، وہ اپنے طبقے کے، اپنے سماج کے لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، غریب ہے، اس کو پیسہ لگاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں۔ ہم کم از کم سماجی طور پر نہیں تو کم از کم محلے کی سطح پر ہم اپنے طور پر شروع کریں کہ 4-5 گھر مل کر، ایک گلی مل کر ایک کمیٹی بنائیں اور اپنے گلی کا جائزہ لیں کہ بھائی اپنے گلی میں کتنے خرافات ہو رہے ہیں، کتنے برے کام ہو رہے ہیں، زناکاری ہو رہی ہے، پڑوسیوں کو، عورتوں کو چھیڑا جا رہا ہے، بے نمازی، بے دینی عام ہو رہی ہیں، ہر گھر میں بے نمازی مل جائیں گے، اس کی فکر ہو، اس تعلق سے کمیٹیاں بنا کر محنتیں کریں اور کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا اور اس کا پھل آپ کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی زندگی پرسکون اس طور پر گزرے گی کہ جب دین پڑوسیوں کے گھر میں آئے گا تو وہ بھی دین سے آشنا ہو کر دین پر عمل کرنے والے بنیں گے اور آپ کو تکلیف پہنچانے سے بچ جائیں گے اور آپ بھی ان کو تکلیف پہنچانے سے بچ جائیں گے۔ تو لہذا یہ سارے حقوق جو میں نے گنوائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی سننے کا عمل کرنے کا محتاج ہے اور سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت